کہوں گا احادیث کا یہ مفہوم ہے، 2-4 حدیثوں کے اندر میں نے پڑھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جہاد کی نیت تک نہیں کرتا اور جہاد نہیں کرتا وہ اس حالت میں مرا سمجھو کہ وہ منافق ہے، یعنی وہ منافق کی حالت میں مرے گا، جس کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے تڑپ نہیں ہے، درد دل نہیں رکھتا، وہ مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں وہ سمجھتا، مسلمانوں کی مدد کے لیے کوشاں نہیں ہوتا، اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا، مسلمانوں کے لیے سراپا احتجاج نہیں بنتا، خاموش تماشائی ظلم دیکھتا رہتا ہے، ستم دیکھتا رہتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی لاشوں کو دیکھتا رہتا ہے، تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھتا رہتا ہے اور خاموش تماشائی رہتا ہے، ایسا بندہ منافقت کی موت مرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ تم سودی کاروبار میں لگے رہتے ہو اور تم اپنی کھیتی باڑیوں میں لگے رہتے ہو، جہاد کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ذلت تمہاری مقدر میں کر دی جائے گی اور مسکینی مار دی جائے گی، تم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اللہ کے فرض کیے ہوئے جہاد کو جب تم چھوڑ دو گے۔ اور میرے بھائیوں، جہاد چیز کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے، مسلمانوں کے لیے آواز بڑھنے کا نام جہاد ہے، مسلمانوں کے لیے سراپا احتجاج جو مظلوم ہیں ان کے لیے کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے، اور مسلمان بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے کا نام جہاد ہے، مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا جہاد ہے۔ اور جو جہاد نہیں کرتا، جس کے دل کے اندر یہ تڑپ نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ او بھائیو، 5واں پارہ ہے، آسمان کے رب نے قرآن میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہے، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے بوڑھوں پر ظلم ہوتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے بچوں پر، کمزوروں پر ظلم و ستم ہوتا ہے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم۔ اور وہ مسلمان پکار کر کہتے ہیں یا رب، یہ ظالم بستی والے ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم پر ستم کرتے ہیں، ہمارے اوپر جو ہیں وہ بمباری کرتے ہیں، اللہ کسی کو بھیج دے ہماری حمایت کے لیے، کسی کو بھیج دے ہماری مدد کے لیے۔ لیکن مسلمان جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ آج مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، مظلوم بچوں کو بمباری کی جا رہی ہے، ان کے خون کے لوتھڑے آپ بھی دیکھتے ہو کہ سوشل میڈیا پر کس قدر ظلم برپا ہے، اور وہ ظلم کی برمار آج فلسطین کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ لیکن افسوس ہے آج ہم خاموش تماشائی صرف اور صرف اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، صرف احتجاج کی حد تک۔ ہم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس سپہ سالار نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس بڑے بڑے جو ہیں ڈپو ہیں اسلحوں کے، ہمارے پاس جہاز ہیں جنگی، ہمارے پاس اسلحہ ہے بہترین، ہم جو ہیں جہازوں کو لیس کیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے۔ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر ہماری غیرت جاگ جائے تو دنیا کی کوئی پاور بھی مسلمانوں کا بال بگڑ نہیں کر سکتا۔ ہمیں بتلا دیا جائے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے تڑپ رہے ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہنیں تڑپ رہی ہو، ہسپتالوں کے اندر ان کے لاشیں اٹھائے جا رہے ہو، بتلایا جائے ہمیں۔ ہمارا خدا کے لیے مظلوم مسلمانوں کے مددگار بن جاؤ۔ حکام بالا سے ہاتھ جوڑ کر ہم کہتے ہیں آؤ مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے، ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو داود کی روایت ہے بھائیو، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، وقت آئے گا کہ اہل کفار تمہارے ارد گرد گھیرا تنگ
کر دیں گے اور تمہارے اوپر حملہ اسے ایسے کریں گے جس طرح کہ تم دعوت لوگوں کو دیتے ہو، ایک دسترخوان پر ایک پیالے پر لوگوں کو بلاتے ہو، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، تمہارے خلاف یہ جو اہل کفار ہیں اکٹھے ہو جائیں گے اور تمہیں نست و نبود کرنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے، ہم کمزور ہوں گے، ہم تھوڑے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تمہارے پاس تعداد بڑی ہوگی، تمہارے پاس پیسہ بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، لیکن تم وہن کی بیماری میں پڑ جاؤ گے۔ وہن کہا گیا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن کا مطلب ہے کہ تم دنیا کی محبت میں آ جاؤ گے، دنیا کی تجارتیں تم کرو گے اور دنیا کے کاروبار تم کرو گے، دنیا کے بزنس تم کرو گے، دنیا کی ترقی کی طرف تم گامزن ہو جاؤ گے، تمہیں اپنے پیسے کی پڑی ہوئی ہوگی، اب دولت کی پڑی ہوئی ہوگی، دنیا کے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، درہم و دینار کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، تم دنیا کے سونے چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ تم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اہل کفار تمہارے اوپر عملے کریں گے۔ آج دیکھ لو اہل کفار، امریکہ دیکھ لو، انڈیا دیکھ لو، اسرائیل دیکھ لو، ان کی ایک پالیسی ہے، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، مسلمانوں کے خلاف اسلحہ ان کا چل رہا ہے، مسلمانوں کو وہ نست و نبود کر رہے ہیں۔ ہمارا کعبہ جو ہے وہ قبلہ اول جو ہے اس کے اوپر وہ حملہ آور ہے اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کو وہ نست و نبود کرنے کے در پہ ہیں۔ میرے پیغمبر کی حدیث آج جو ہے وہ سچ ہو چکی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہم دنیا کے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے۔ یہ ہماری کمزوریاں پتہ تو جب چلتا ہے جب اپنے بچے کا لاشا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، درد دل پھر اس وقت پتہ چلتا ہے درد کیا ہوتا ہے، جب ہماری ماں، ہمارے بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے ہوں، ان کی ٹانگ اور جگہ پر، سر اور جگہ پر ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے درد کیا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند۔ خدارہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف یہی کہوں گا خدا کے لیے ایک ہو جاؤ۔ حکام بالا سے میں کہوں گا چھوڑ دو، یہ عوام تو احتجاج بیچاری کر رہی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور تم چھوڑ دو سستیوں کو خدا کے لیے۔ تم سپہ سالاروں کے لیے پیغام ہے ہمارا، خدا کے لیے جو ہمارا ٹیکس ہے ہم جو تمہیں دیتے ہیں، اس ٹیکس کو امت محمدیہ پر، جو مظلوم امت محمدیہ ہے ان پر استعمال کرو۔ جاؤ لے کر، ہم تمہیں بھی کہتے ہیں آگے تم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور لڑنا تو سپہ سالاروں نے ہوتا ہے، لڑنا تو انہوں نے ہوتا ہے جو سپہ سالار ہوتے ہیں، اور جنہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، جنہیں اسلحہ چلانے کی جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، لڑنا آگے بڑھ کر تو انہوں نے ہوتا ہے۔ جب وہی خاموش تماشائی ہو جائیں تو بتلاؤ پھر کیا بنے گا۔ ہمارا حکام بالا سے یہ بہت ہی جو ہے یہ منت کر لیں، ترلا کہہ لیں خدا کے لیے آگے بڑھیں، اور یہ جو اسلحہ ہے اس کا اچھا استعمال کرو، مظلوم مسلمانوں کی تحفظ کے لیے استعمال کرو اس اسلحے کو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں یہاں پر اکتفا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جہاد نہیں کرو گے تو یقیناً ایک ایک کر کے کٹ جاؤ گے، اس دنیا کے اندر نست و نبود ہو جاؤ گے۔ خدا کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی اہل کفار کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو ہٹ نہیں کر سکتی۔ وما علینا الا